اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ محترم بھائیو، ہم نے آج اللہ کی توفیق سے سورہ یوسف کو مکمل کی ہے، اور سورہ یوسف جو ہے یہ قرآن کی وہ سورت ہے کہ جس کو بہت سارے واعظین نے اپنے من پسند انداز میں کوئی رومانٹک قسم کی سٹوری بنا کر لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ حالانکہ اس سورہ مبارکہ میں دو پیغمبروں کا اسوہ بیان کیا گیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کی نسبت سے اس سورت کا نام ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بہت شاندار اسباق وہ ہمارے لیے موجود ہیں جو کہ اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن ایک دو باتیں جو میں اہم سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، باقی انشاءاللہ صبح خطبہ جمعہ میں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ لیکن یہاں پر میں صرف ایک دو باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو بچپن میں بچے کی تربیت کی جاتی ہے اس کا اثر آپ دیکھیں کتنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے کہ بھائیوں نے ان کو باپ سے لیا، ہتھیایا اور ان کو کنویں میں گرا دیا۔ اب وہ آگے ساری کہانی چلتی ہے کہ قافلہ آیا، اس نے بچے کو کنویں سے نکالا، پھر آپ مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے، پھر آپ کو عزیز مصر نے خریدا اور لے جا کر گھر پہنچایا۔ یہ سارا قصہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے ہیں جیل کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں پہنچے ہیں تو وہاں پر آپ نے ایک بات کہی وہ دو بندوں کو جنہوں نے آ کر آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي، کہ ہم دونوں کو خواب کی تعبیر بتائیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں انگوروں کے خوشے سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹیوں کا چھابا، روٹیوں کا ڈھیر اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ یہ دونوں کی خواب الگ الگ ہے، دونوں کی تعبیر بتائیں۔ اب تعبیر تو انہوں نے بتا دی کہ ایک جائے گا بادشاہ کی خدمت کرے گا جا کر، اور دوسرے کو پھانسی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات کہی ہے، اور یہ بات نوٹ کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنے باپ سے بچھڑ چکے ہیں، پھر جوان ہوئے، پھر زلیخا کا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے رب السجن احب الیہ، آپ نے دعا کی کہ اللہ مجھے ان فتنوں سے جیل پسند ہے، مجھے وہاں بھیج دو۔ جیل میں چلے گئے۔ اب وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ایک بات کہتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، حکم صرف اللہ کا، عبادت صرف اللہ کی، سجدہ صرف اللہ کا۔ یا صاحب سجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، او جیل والوں مجھے یہ تو بتاؤ، مجھ کو اس بات کا جواب دو کہ تمہارے لیے کئی ایک معبود بہتر ہیں یا ایک غالب آنے والا اللہ کافی ہے؟ پھر انہوں نے یہ بات کہی ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اچھا، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہم آگے چلتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کہ جب بیٹے
مصر کی طرف روانہ ہونے لگے تو وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام تو بچپن میں حضرت یعقوب سے بچھڑ چکے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بڑھاپے میں نابینے ہونے کی حالت میں بھی اپنے بیٹوں کو ان الحکم الا للہ کی تلقین کر رہے ہیں، گویا کہ وہ جیل خانے میں ایک بیٹا ہے اور باپ کہاں دوسرے علاقے میں بیٹھا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کی ذہنی ہم آہنگی آپ دیکھیں کتنی، کہ جو باپ بات کی ہے وہی بات بیٹے کی ہے۔ تو جب انسان اپنی اولاد کی تربیت بچپن میں کرتا ہے تو آپ یقین کریں اس کا اثر، بچہ چاہے جیل خانے میں بھی چلا جائے اس کا اثر نہیں جاتا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی طرف توجہ کریں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ بلکہ مجھے ایک کالم نگار کا ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے کہا، جاوید چوہری، انہوں نے اپنے کالم میں ایک دفعہ یہ بات لکھی کہ ایک آدمی وہ دیار غیر میں رہتا تھا، غیر مسلم ملک میں کہیں رہتا تھا، اس کی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ کہیں دوستی ہو گئی۔ اب وہ ان کا آپس میں یہ طے پا گیا کہ ہم شادی کر لیں گے۔ اب شادی کا دن بھی مقرر ہو گیا، وقت بھی مقرر ہو گیا۔ اب یہ بھی طے تھا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کر تمہارا مذہب اختیار کر لوں گا۔ لڑکے نے کہا، جو مسلمان تھا، اس نے کہا میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا، لڑکی کی خاطر اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہوگی۔ اب اس نے کہا سنو ہماری شادی تھی، اور رات بھر میرے کانوں میں وہ باتیں گونجتی رہیں جو بچپن میں مسجد کے قاری صاحب نے اور ہمارے والد صاحب نے اور ہماری والدہ نے ہم کو یہ پڑھایا تھا، سمجھایا تھا کہ بیٹا بتاؤ ہم سب کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کس کی عبادت کرنے والے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسلام پر زندہ رہنا ہے، ہاں جی ہم نے اسلام پر زندہ رہنا ہے۔ ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے، ہاں جی ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ وہ کہتا ہے کہ ساری رات یہ الفاظ میرے دماغ میں گونجتے رہے، آخر کار وہ بچپن کی ہوئی تربیت مجھ پر غالب آ گئی اور میں نے لڑکی کے آفر کو ٹھکرایا، لیکن اپنے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہ بچپن کی تربیت ہے جس کا آج ہم منظر دیکھتے ہیں سورہ یوسف کے اندر بھی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں اور کس عمر میں بچھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں ہیں اور کتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن دونوں کی بات ایک ہے، بات دونوں کی ایک ہے، ان الحکم الا للہ، باپ بھی کہتا ہے ان الحکم الا للہ۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک قصہ یوسف سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کی طرف توجہ دیں، اپنے اہل و عیال کی طرف توجہ دیں، اور پھر سورہ یوسف کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں، یقین کریں ایک ایک آیت میں ایک ایک درس، ایک ایک سبق موجود ہے ہمارے لیے۔ پھر کتنی بڑی حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمت ہے، کتنا بڑا ظرف ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ جن بھائیوں نے آپ کو رلا دیا بچپن میں، کنویں تک میں پھینک دیا، جب وہ واپس آئے ہیں سامنے کھڑے ہیں تو اب سارے جرم اپنے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم کو معاف کیا، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بھی نفرت کا عنصر موجود نہیں۔ یہ انبیاء کا شیوا ہے، نبیوں کا یہ درس ہے کہ اللہ کی قسم ہے سب کچھ اپنی ذات پر بیت جانے کے باوجود بھی وہ دوسروں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، آپ نے بھی فتح مکہ کے موقع پر یہی بات کی تھی نا، اور کتنا بڑا اعزاز تھا کہ 13 برس تک جنہوں نے آپ کا جینا دشوار کیا مکہ مکرمہ کے اندر، جب آپ سن 8 ہجری میں واپس فاتح کی حیثیت سے آئے، جو چاہے آپ کر سکتے تھے، ان کو قتل کر سکتے تھے، اللہ نے آپ کے لیے تو چند لمحوں کے لیے آپ کے لیے مکہ کو بھی حلال کر دیا تھا کہ آپ چاہیں تو ان کی گردنیں اڑانا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے حلال کر دیا۔
لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کا ظرف دیکھیں، اللہ کے رسول کا حوصلہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا آج میں بھی تمہارے لیے یہ کہتا ہوں کہ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ ظرف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جو قصہ یوسف سے ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔